السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی اصطلاحات میں عرف کا اعتبار ہوتا ہے۔ نئے عربی سیکھنے والے نوجوان اردو میں عربی الفاظ کے استعمال پر فتویٰ لگاتے پھرتے ہیں۔ مثلاً کھانے والی ڈش کے لیے حلیم بولا تو گویا کفر کا ارتکاب کر دیا۔ انشاءاللہ کو ملا کر لکھ دیا تو کفریہ کلمہ کہہ دیا۔ اس میں اللہ کے ساتھ میاں کا لاحقہ ملایا تو گویا بہت بڑی گستاخی کا ارتکاب ہو گیا۔ جی ہاں، ان سب الفاظ کو اس طرح بولنا اور لکھنا سخت گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ فیس بک پر ہی سرچ کر لیں تو ایسے فتووں والی پوسٹ بھری ہوئی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ علماء کرام کے نزدیک ان الفاظ کے استعمال میں ذرا برابر بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ کچھ سنی حضرات بھی آج کل خود کو معتدل ظاہر کرنے کے لیے حضرات اہل بیت کے اسماء گرامی کے ساتھ لفظ مولا کا سابقہ اور علیہ السلام کا لاحقہ لگانے لگے ہیں، اور اس کی دلیل میں یہ بھی عربیت کی سند لاتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا علی لکھنا اور کہنا شروع کر دے، اگر اسے سمجھایا جائے کہ مولا علی کہنا روافض سے مشابہ ہے تو سامنے سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ چند سال مدرسے میں پڑھنے والا تو مولانا یعنی اے میرے آقا کہلانے کا حقدار ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صاحبزادوں کے لیے نامناسب ہے، جبکہ ان کے لیے تو صحیح حدیث بھی ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس لیے اس میں کیا غلط ہے؟ تو اس سے گزارش کی جائے گی کہ یہاں لغت نہیں بلکہ عرف کو دیکھا جائے گا کہ عموماً مولا سے ہمارے عرف میں عوام اللہ کی ذات مراد لیتی ہے، اور اہل تشیع بھی اسی معنی میں مولا کو بطور سابقہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، نہ کہ اس حدیث کی بنیاد پر مولا کہتے ہیں۔ لہذا عوام کو مولا علی کہنے سے اہل تشیع کی مشابہت کی وجہ سے روکا جاتا ہے۔ سو آپ اس حدیث کی روشنی میں اگر کہنا چاہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مولانا کہہ لیں، مگر مولا علی نہ کہیں، کیونکہ لفظ مولانا عربی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں اردو میں بھی انہی معنوں میں مروج ہے۔ اس کے برعکس روافض کی ضد اور رد عمل میں مولا عمر کہنے والوں سے یہی عرض ہے۔ پھر کوئی شخص کہتا ہے کہ ان کے اسماء کے ساتھ علیہ السلام لکھنے میں کیا حرج ہے؟ کیا وہ اللہ کے نیک بندے نہیں تھے؟ کیا ان پر سلامتی کی دعا نہیں کی جا سکتی؟ کیا ہم ہر نماز میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین نہیں پڑھتے؟ تو اسے سمجھایا جائے گا کہ ایک ہوتا ہے بطور دعا کسی پر سلامتی بھیجنا، اور ایک ہوتا ہے بطور لقب اور دینی اصطلاح کے کسی کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر اس لفظ کو اہل بیت کے ساتھ خاص کر دینے کے طرز عمل سے بھی بخوبی معلوم ہو رہا ہے کہ مقصود صرف سلامتی کی دعا نہیں ہے، ورنہ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور اولیاء اکرام رحمہ اللہ
بلکہ عام صالح مسلمانوں کے لیے بھی ایسا کہا جاتا، جیسا کہ حوالے کے طور پر التحیات کی دعا نقل کی جاتی ہے، بلکہ اس لاحقے سے انہیں انبیاء والا سٹیٹس دینا مقصود ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں رفظ کے غلبے سے ہوتی ہیں، تو ان کے رد میں پھر ناسبی بھی اعتدال پر باقی نہیں رہتے۔ وہ خلافت راشدہ کے الفاظ کو عام کرتے ہوئے 4 خلفاء پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ان کے بعد باقی صحابہ پر بھی، حتیٰ کہ یزید پر بھی اس لفظ کو ثابت کرنے لگتے ہیں۔ قصہ مختصر: اصطلاحات کی لغوی تحقیق میں پڑھنا یا ان کا ترجمہ کرنا ایک بیکار بات ہے۔ اصطلاحات کی صرف ترجمانی کی جاتی ہے۔ جب بات دینی اصطلاحات کی ہو تو لغوی معنی کو نہیں بلکہ ان کے عرفی استعمال کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم اپنے قیاس سے انہیں جہاں دل چاہے استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مخصوص دینی اصطلاحات میں بھی اپنی زبان کا چلن اور عرف کا اعتبار ہی اہمیت رکھتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔